دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 19۔ ایک اچانک گاڑی دھچکے سے رک گئی۔ اگلی سیٹ سے ASI اتر کر پیچھے آیا اور ڈپٹ کر بولا، قیدی کو نیچے اتارو۔ وین کا پچھلا دروازہ کھلا تو میں چونک اٹھا۔ ہم کسی سنسان علاقے میں کھڑے تھے۔ پولیس کے ASI کے ساتھ سادہ کپڑوں میں ملبوس ایک شخص اور بھی کھڑا تھا۔ وہ شاید ASI کا پرانا کوئی دوست تھا، اس لیے کہ گلے میں باہیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی ہتھکڑی کھولو، ASI نے دوسرا حکم دیا۔ ایک کانسٹیبل نے چابی نکال کر میری ہتھکڑی کھول دی۔ تم لوگ گاڑی میں سوار ہو جاؤ، اس نے تیسرا حکم کو دیا۔ کانسٹیبل الجھے ہوئے انداز میں گاڑی میں سوار۔ ASI کے ساتھ کھڑے ہوئے شخص نے پلٹ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا، پھر اس نے گھوم کے ASI کے سر پر ضرب لگائی۔ ASI بے ہوش ہو کر گرنے لگا تو اس شخص نے ASI کو گرنے سے پہلے پکڑ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا وین کے پچھلے حصے کی طرف لے گیا۔ میں حیرت سے کارروائی دیکھ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ آدمی کون ہے اور میری مدد کیوں کر رہا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کے دیکھا، ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور بھی اوندا پڑا تھا، گویا اسے بھی بے ہوش کر دیا گیا تھا۔ اس کارروائی سے فارغ ہو کر وہ شخص مجھ سے مخاطب ہوا، میرے ساتھ آئیے کامران صاحب۔ وہ تیزی سے ایک طرف روانہ ہو گیا۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل دیا۔ ایران بعد میں ہوتے رہیے گا، اس وقت اپنی رفتار ذرا تیز کر دے، وہ مسکرا کر بولا۔ میں تیزی سے قدم اٹھانے لگا۔ وہ نہ جانے کون سا علاقہ تھا، چاروں طرف ویرانی اور سناٹا تھا۔ جا بجا گھنی خودرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھی۔ وہ شخص ان جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتا ہوا تیزی سے ایک طرف جا رہا تھا اور مجھے اس کا ساتھ دینا پڑ رہا تھا۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، آپ ہیں کون؟ اپنا تعارف تو کرائیں۔ میرا تعارف یہ ہے کہ میں بھی آپ ہی کی طرح انسان ہوں اور آپ کا ہمدرد ہوں، وہ مسکرا کر بولا۔ فضول باتیں سوچ کر اپنی توانائی مت ضائع کریں۔ کیا آپ کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ میں آپ کا مددگار ہوں؟ مگر آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں نے پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان کہا۔ تقریباً وہ دوڑ رہا تھا، اس کا ساتھ دینے میں میرا سانس پھول گیا تھا۔ مگر آپ میرے لیے اجنبی نہیں، وہ ہنس کر بولا۔ بس اب اس سلسلے میں کوئی بات مت کیجیے گا۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ میں نے خود کو اب حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے سوچا جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے چلتے رہے۔ جھاڑیاں عبور کر کے وہ شخص نسبتاً کھلے میدان میں آیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنے حلق سے الو کی سی آواز نکالی۔ فوراً ہی ایک ویسی آواز گونجی اور جھاڑیوں سے 2-3 آدمی برآمد ہوئے۔ میرے ساتھی نے دیکھتے ہی کہا، میں مہمان کو لے آیا ہوں، تم لوگ اسے حفاظت سے لے جاؤ۔ وہ دونوں کوئی جواب دیے بغیر جھاڑیوں میں چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں سے برآمد ہوئے تو ان کے ساتھ موٹر سائیکلیں تھیں جنہیں وہ کھینچتے ہوئے جھاڑیوں میں سے باہر لا رہے تھے۔ ان دونوں نے موٹر سائیکلیں سٹارٹ کی تو میرے ساتھی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ایک موٹر سائیکل پر وہ خود بھی سوار ہو گیا اور بولا، تم مہمان کو لے کر چلو، میں ایک اور کام نپٹا کر آتا ہوں۔ بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں منزل تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ مجھے لے جانے والے نے اسباب میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے موٹر سائیکل کو جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ وہ اب تک ایک لفظ بھی نہیں بولا تھا۔
ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ گونگا ہو. مجھے اس کی خاموشی سے الجھن ہو رہی تھی. اس کی خاموشی ہی کیا، مجھے تو یہ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا. وہ نہ جانے کون لوگ تھے، میں انہیں پہچانتا بھی نہیں تھا، مگر وہ میری مدد کر رہے تھے. ایک مرتبہ پھر اپنی الجھن رفع کرنے کے لیے تو میں نے موٹر سائیکل سوار سے پوچھا، تم لوگ کون ہو اور کس کے لیے کام کر رہے ہو؟ وہ گونگا بہرا بنا موٹر سائیکل چلاتا رہا. اس کے رویے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے میری بات سنی ہی نہ ہو. میں اس کی بے نیازی پر جھنجھلا گیا اور سخت لہجے میں بولا، کیا تم نے سنا نہیں؟ میں نے تم سے کیا پوچھا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے اسے جھنجھوڑ ڈالا. اس نے موٹر سائیکل روکی اور سٹینڈ پر روک کر نیچے اتر گیا. اس کے چہرے پر عجیب سا تاثر تھا. میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے ہوئے اپنا منہ کھول دیا. اس کی زبان کٹی ہوئی تھی. میں کانپ کر رہ گیا. وہ پیدائشی گونگا نہیں تھا، بلکہ اسے گونگا بنا دیا گیا تھا. میں نے ندامت بھرے لہجے میں کہا، سوری یار، مجھے افسوس ہے. گونگے نے اپنے منہ سے عجیب آوازیں نکال کر مجھے بولنے سے روک دیا اور دوبارہ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے مجھے سوار ہونے کا اشارہ کیا. میں خاموشی سے موٹر سائیکل پر سوار ہو گیا. پھر وہ تقریباً 3 گھنٹے تک کچے راستوں پر چلتا رہا اور موٹر سائیکل دراتا رہا. میں ذہن پر زور دے کر اس علاقے کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ شہر کا کون سا علاقہ ہے. پھر میں تنبے تقدیر ہو کر بیٹھ گیا. موٹر سائیکل درختوں کے ایک جھنڈ کے پاس رک گئی. گونگے نے مجھے اترنے کا اشارہ کیا. پھر موٹر سائیکل سائیڈ سٹینڈ پر لگا کر خود بھی اتر گیا. اس نے حلق سے الو کی آواز نکالی. درختوں کے جھنڈ سے ایک اور شخص نمودار ہوا. وہ دراز کا دوہرے جسم کا مالک تھا. اس کے چہرے پر گہری مونچھیں تھی. شانے سے 7mm کی رائفل جھول رہی تھی اور سینے پر گولیوں کی بیلٹ کراس کی شکل میں پہنی ہوئی تھی. اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا. پھر پڑکدار لہجے میں بولا، بابا خیریت سے پہنچ گئے آپ لوگ، کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیا. اس کی گرفت مضبوط اور انداز میں گرم جوشی تھی. آؤ بابا، ابھی یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، اس نے کہا. پھر بلند آواز میں بولا، دنی بخش گاڑی لاؤ. اس کے یہ کہتے ہی درختوں کے جھنڈ سے ایک گاڑی برآمد ہوئی. میں اس کے ساتھ پجیرو میں سوار ہو گیا. وہاں تک پہنچانے والا گونگا وہیں رہ گیا. میں خاموشی سے بیٹھا گاڑی کے باہر پیچھے بھاگتے ہوئے منظروں کو دیکھ رہا تھا. دراز قامت خاموش بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا. اسے سگریٹ پیتے دیکھ کر مجھے بھی سگریٹ کی شدید طلب ہوئی. میں نے ہفتوں سے سگریٹ نہیں پی تھی. دراز کا قامت نے شاید میری نظروں کا مفہوم پہچان لیا تھا. اس نے سگریٹ کا پیکٹ میری طرف بڑھا دیا اور بھاری آواز میں بولا، لو بابا پیو، تکلم مت کرو. میں نے پیکٹ اس کے ہاتھ سے لے لیا اور سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگایا تو اس نے اپنے قیمتی لائٹر سے سگریٹ سلگا دیا. میں نے بےتابی سے خوب گہرا کش لیا. مجھے اچانک کھانسی آ گئی. دراز قامت مسکرا کر بولا، ایستا بابا ایستا، لگتا ہے تمہیں جیل میں سگریٹ نہیں ملے. سگریٹ؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا. وہاں تو رہنے کے لیے کھانا مل جاتا تھا، وہی غنیمت تھا. میں بالکل بے یار و مددگار تھا. کوئی ملاقاتی نہیں تھا اور نہ ہی باہر سے کچھ آ سکتا تھا. ایسے لوگوں سے تو جیل کا عملہ بھی ناروا سلوک اختیار کرتا ہے اور ناراض رہتا ہے. پھر میں عام قیدیوں کے ساتھ تھا بھی نہیں، خصوصی سیل میں تھا. میں جانتا ہوں بابا، وہ مسکرا کر بولا، مگر تم نے نہیں پوچھا کہ ہم تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں. کیا فائدہ ہے پوچھنے کا؟ میں نے برا سا منہ بنایا. میں نے اس سے پہلے مختلف لوگوں سے پوچھنے کی کوشش کی مگر کسی نے خاطر خواہ جواب نہیں دیا. چلے آؤ، آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا ہمدردی ہے؟ میں جان کر کیا کروں گا؟ وہ ہنس کر بولا، بھلے مانش آدمی ہو، شریف آدمی نہیں ہوں. میرے جی میں آیا کہ کہہ دوں، وہ تو خیر تمہارے حلیے سے ہی زہر ہے، مگر میں خاموش رہا. میں ایک بدنام ڈاکو ہوں اور میرا نام حاکم خان ہے.
लोग मुझे हाकू कहते हैं। उसने यूं कहा जैसे उसके इंकशाफ से मैं उछल पड़ूंगा। लोग मेरा नाम सुनकर दहशत ज़दा हो जाते हैं। उसने ऐसे अंदाज में कहा जैसे उसे इस बात पर बहुत फ़ख्र हो। मैं उसका नाम सुनकर ज़रा भी मुतासर नहीं हुआ था, क्योंकि वो नाम मैंने पहली बार सुना था। आपके ख्याल में मैं शरीफ आदमी हूँ? मैंने तंजिया लहजे में बोला। मैं तो खुद भी इन्हीं राहों का राही हूँ। फिर मैं ज़रा रुक कर बोला, मगर आपको मुझसे यकायक हमदर्दी क्यों होगी? हमदर्दी मुझे नहीं बल्कि सरदार को है। उसने सिगरेट का कश लगाकर धुआं खारिज करते हुए कहा। गोया वो सरदार नहीं था। फिर मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, खामोशी से सिगरेट पीता रहा। गाड़ी में एक प्लास्टिक में गरम गरम चाय भी मौजूद थी। हाकू ने वक्फे से मुझे 2 मरतबा चाय पिलाई और बिस्कुट भी खिलाए। चाय पीते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम पिकनिक पर जा रहे हैं। बिस्कुट के साथ चाय पी तो मेरी कुछ जान में जान आई। फिर गाड़ी के हिचकोलों से मुझे नींद आ गई और ज़रा ही देर में मैं गहरी नींद सो गया। गाड़ी रुकी तो तचके से मेरी आँख खुल गई। मैंने शीशे से बाहर झांका। सूरज गुरूब होने वाला था। हमारी गाड़ी एक झुंड के पास खड़ी हुई थी। बाहर 2 आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर टाटे बांधे हुए थे और हाथों में राइफलें थी। उन्होंने हाकू से 2-4 बातें रास्ता दे दिया। ये हमारे गार्ड हैं, हाकू ने मुझे बताया। इस इलाके में कोई गाड़ी इनकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकती, चाहे इसमें कोई पुलिस का आला अफसर ही क्यों ना बैठा हो। यहाँ से वो इलाका शुरू होता है जो सरदार की अमलदारी में है। बजारों एक पगडंडी नुमा रास्ते पर दौड़ रही थी। रास्ते की दोनों तरफ दरख्तों के झुंड थे। खूबरू झाड़ियाँ उगी हुई थी। कहीं कहीं मुझे मुसल्लह मुहाफ़िज़ भी नज़र आ रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी डाकू की कमीनगाह की तरफ नहीं बल्कि किसी राजा की स्टेट की तरफ जा रहा हूँ। तकरीबन आधा घंटा चलने के बाद बजारों रुकी। सामने ही मुझे खैमों की एक बस्ती नज़र आ रही थी। वहाँ एक तरफ कई गाड़ियाँ मौजूद थी। हाकू ने मुझे गाड़ी से उतरने का इशारा किया। मैं नीचे उतरा तो मेरी नज़र 2 मुसल्लह मुहाफ़िज़ों पर पड़ी। उन्होंने आगे बढ़कर मेरी तलाशी ली, फिर पीछे हट गए। आओ तुम्हें सरदार से मिलाऊं, ये कहकर हाकू एक ऐसे खेमे की तरफ बढ़ा जो दूसरों की निस्बत खासा बड़ा था। उसके गिर्द भी कई मुहाफ़िज़ खड़े नज़र आ रहे थे। इन सब ने हाकू को हाथ उठाकर सलाम किया। उनके अंदाज से लग रहा था कि हाकू भी इस ग्रोह में नुमायां सियत का हामिल है। उसने खेमे के दरवाजे के पास खड़े होकर सिंधी में कहा, मेहमान को ले आया हूँ सरदार, अंदर आ जाओ। अंदर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी। सामने ही भारी बदन का एक हाकू मुझे लेकर अंदर दाखिल हुआ। खेमे में फर्शी नशीस थी। सामने ही भारी बदन का एक सुर्ख सफ़ेद जवान आदमी आलती पालती मारे बैठा था। राइफल उसके सीधे हाथ पे रखी हुई थी। मुझे देखकर वो अपनी जगह से उठ गया और भरपूर अंदाज में मुसाफा किया। मैंने भी गर्मजोशी से उसका हाथ थाम लिया। वो खैमा 2 हिस्सों में तकसीम था। दूसरे हिस्से में शायद सरदार की ख्वाबगाह थी। इस हिस्से में कोई अचानक निकल कर हमारी तरफ आया। उसे देखकर मैं दम बखुद रह गया। वो ग्लोरिया थी। ग्लोरिया को देखकर हमारे हैरत के मैं गुंग रह गया। कई लम्हों तक मेरे हलक से कोई आवाज़ न निकल सकी। उसके चेहरे पर ऐसे तासरात थे जैसे मुझसे कह रही हो, देखा मेरा कमाल। मैं टिकटिकी बांधे उसे घूर रहा था। आखिर उसने खामोशी को सरदार के बुलंदों बांग कहके ने तोड़ दिया। वो कहका लगाकर बोला, साईं आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। ये बात नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। दरअसल मुझे तवक्को थी कि तुम्हारी औरत इधर होगी। सरदार ने मेरी बात काट दी। मेरी औरत में फिर हैरतज़दा रह गया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, ग्लोरिया ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोली, तुम्हारी रिहाई के लिए मैंने वडेरे अहमद बख्श से दरख्वास्त की थी। अब ये मत कहना कि कौन है अहमद बख्श। ग्लोरिया ने आखिरी जुमला फ्रेंच में अदा किया। मैं थोड़ी बहुत फ्रेंच समझ लेता था। ग्लोरिया फिर फ्रेंच में बोली, वडेरा अहमद बख्श पाकिस्तान में हमारा हमदर्द है। मैंने वडेरे अहमद बख्श का नाम सुन रखा था। वो थार के इलाके का बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। सियासत में भी हिस्सा लेता था, मगर दरपर्दा स्मगलरों और डाकुओं की सरपरस्ती करता था।
अगर वो पाकिस्तान में ग्लोरिया का हमदर्द था तो कोई ग्लोरिया की तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता था। अचानक सारी बात मुझे समझ में आ गई। ग्लोरिया के कहने पर वडेरे ने मुझे जेल से निकलवाया था और अब उसके पले हुए एक डाकू की पनाह में था। मैंने ग्लोरिया से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम क्या? हम यहाँ से सीधे वडेरे के पास जाएंगे, हमें पाकिस्तान से वही निकाल सकता है। सोच लो ग्लोरिया, मैंने पुरतशवीश लहजे में कहा, कहीं हम किसी और मुश्किल में न फंस जाएं। मसलन कैसी मुश्किल? ग्लोरिया ने पूछा। ये वडेरे और जागीरदार हवा का रुख देख कर चलते हैं। अगर हमारी वजह से वडेरे के किसी सियासी कद में इजाफा मुमकिन हुआ तो वो हमारी गिरफ्तारी में एक लम्हे की भी तखीर नहीं करेंगे। हालिया फरार के बाद कम मैं तो गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जा चुका हूँ। हमें डबल क्रॉस करना आसान नहीं है। कामरान, ग्लोरिया ने पुरस्कून लहजे में कहा, मेरे पास भी वडेरे के खिलाफ ठोस सबूत हैं और वो गैर मुल्की ताकतों के आलाकार है। वो ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगा।